نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. حمد و صلاة کے بعد محترم حضرات، اسلامی سال کا 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ، اس کا آج ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں. 21 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری کے مطابق 16 دسمبر 2022. قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے سپارے سے سورۃ البقرہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے متعلق ہے، جس میں ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے. گزشتہ گزرے ہوئے جمعے میں بھی میں نے اسی آیت کی روشنی میں اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت عرض کی تھی، اور آج کے جمعے میں بھی انشاءاللہ ذکر الہی سے متعلق میں چند باتیں عرض کروں گا. آپ تمام سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ یہ گفتگو سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو. میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا، ایک معنی ہے یاد رکھنا. تو ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر دو چیزیں ہیں. اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر. بندے کسی بھی طرح ان دونوں چیزوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے، یعنی ان دونوں چیزوں سے کسی بھی طرح غفلت نہیں کر سکتے. یہ بندوں کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور اس کا شکر بندے کی نعمت کو بڑھاتا ہے. اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر بندے کی مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. دنیا میں قبر اور آخرت کی ہر منزل کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرماتا ہے اپنے ذاکر کے لیے، ذکر کرنے والے کے لیے. میرے بھائی، آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. کیوں؟ ہمیں نہیں پتہ، ہم اللہ سے خیر ہی مانگتے ہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں. بعض دفعہ بندے پر ایسی حالت آ جاتی ہے، بعض دفعہ بندے کے ساتھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، بندہ اللہ کا ذکر کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں، لیکن ایسی بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں
کہ وہ اس طریقے سے اللہ کو یاد نہیں کر پاتا، زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر پاتا جس طرح صحت و تندرستی کی حالت میں وہ کر سکتا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں متنبہ کر دیا، بیدار کر دیا، خبردار کر دیا کہ صحت اور فراغت کے معاملے میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، سستی و کاہلی کر رہے ہیں۔ صحت اور فراغت کے لمحات میں وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں۔ صحت تندرستی ہے، وقت بھی ہے، ٹائم بھی مل رہا ہے، لیکن وہ غافل ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والی صحت، تندرستی، عافیت کو اور فراغت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کی قدر کرو۔ وہ 5 چیزیں جو بیان فرمائی گئی اس میں یہ فرمایا گیا، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو، مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو، غربت، فقر اور فاقہ سے پہلے یہ جو اللہ نے رزق دیا ہے عافیت کے ساتھ، اس کی قدر کرو، اور موت سے پہلے زندگی، بیماری سے پہلے تندرستی، مصروفیت سے پہلے فراغت، بیماری سے پہلے صحت، یہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں بیان فرمائی۔ فاذکرونی، میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو وہاں سے کچھ لے لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ دنیا میں جنت کی کیاریاں، دنیا میں جنت کے باغ، فرمایا جب گزرو کچھ لے لیا کرو وہاں سے۔ تو حضور سے جب سوال ہوا یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کی مجلسیں، ذکر کی محافلیں۔ تو ذکر کی مجالس، ذکر کی محافل، انہیں جنت کی کیاریاں کہا گیا۔ اور بندہ گزر رہا ہے، اس کے کانوں میں اللہ کا ذکر سنائی دے رہا ہے، کہیں اللہ والے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا، جنت کی کیاری سے کچھ لے لو، یعنی وہاں بیٹھ جاؤ، تم بھی ذکر الہی میں شامل ہو جاؤ، تم بھی اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ، تمہاری زبانیں بھی اللہ کا ذکر کریں، تمہاری زبانیں بھی اللہ کو یاد کریں۔ واشکرونی، اور میرا شکر ادا کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دولت بڑھے، ہماری صحت تندرستی قائم رہے، بڑھے، عافیت کا معاملہ رہے، باقی نعمتیں ضائع ہونے سے بچی رہیں، برباد ہونے سے بچی رہیں، محفوظ رہیں، صحت تندرستی عافیت محفوظ رہیں، اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ ایک نسخہ قرآن نے دیا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور تم نے اگر ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک کلمہ ناشکری کا ہمیں نعمت سے محروم کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اتنا مہربان کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، ہر آدمی اس سوال پر غور کرے، ہر آدمی فکر کرے اس پر کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یاد رکھتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے؟
یہ ایک سوال ہے، یہ میں بھی اپنے آپ سے کروں، آپ بھی ذرا سوچیں، کبھی اس بات پر فکر کریں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہوگا؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے، وہ جواب یہ ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہوں؟ اگر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہوں، تو یاد رکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کا ذاکر ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اور جو اللہ کو یاد رکھنے والا ہو، اللہ اس کو بھول جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم مطلب یہ، جب تک تم میرا ذکر کرتے رہو گے، مجھے یاد کرتے رہو گے، تمہارا ذکر میرے پاس ہوتا رہے گا، تمہارا ذکر میرے پاس ہوتا رہے گا۔ اور جس کا ذکر خدا کے پاس ہو جائے، جس کا ذکر خدا کر دے، رب تبارک و تعالی جس کو یاد رکھے، جس کا ذکر کرے، یہ اس کی زندگی کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے، اس کی زندگی کا کتنا قیمتی لمحہ ہے۔ وہ تو دنیا میں اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز ادا کر لو، عبادت سے فارغ ہو جاؤ، تو کیا کرو؟ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے ذرا، مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے، بعض ہمارے مسلمان بھائیوں کے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض چکانے کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ ارے بھائی سکون سے نماز پڑھ کے بیٹھو تو صحیح، ادھر سلام پھیرا، ادھر مسجد میں صفیں چیرتے ہوئے، لوگوں کے گردنیں پھلانگتے ہوئے جا رہے ہیں مسجد سے باہر، کوئی جیل سے چھوٹ رہا ہے کیا؟ قرآن فرماتا ہے جب نماز ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، بیٹھتے اٹھتے لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرو۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، فرمایا جو ایمان لائے، جو صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً دلوں کا چین، اطمینان، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ کسی بازار سے، کسی دکان سے آپ پیسے دے کر سکون، اطمینان نہیں خرید سکتے میرے بھائی۔ دنیا کا بڑا خوبصورت ترین ملک ہے سوئٹزرلینڈ، لوگ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں جناب چھٹیوں میں، ہالیڈیز میں، بڑا خوبصورت ملک ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کس ملک میں ہوتی ہیں؟ آپ کہیں گے جاپان، ہاں جاپان میں بھی ہوتی ہیں۔ دنیا کا کون سا عیش آرام ہے جو ان ملکوں میں نہیں ہے، ان کنٹریز میں نہیں ہے، لیکن خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں اجتماعی طور پر خودکشیاں ہوتی ہیں، آفیشل ہے وہاں 100-200 آدمی مل کر خود اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں اتنا خوبصورت ملک، ہر طرف ہریالی، سبز، گرینری، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کیوں خودکشی کرتا کب ہے بندہ؟ جب بے چین ہو جاتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو یہ سکون، اطمینان بہت بڑی اللہ کی دولت ہے، یہ ملتی ہے ایمان والوں کو، اللہ کو یاد کرنے والوں کو۔ اسی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، بازار سے، دکان سے سکون کوئی خرید کے لا نہیں سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناؤں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ مجھے کوئی ایک ایسا کلمہ سکھا دے، اے رب مجھے وہ چیز سکھا دے جس سے میں تجھے یاد کروں، جس سے میں تیرا ذکر کروں، جس سے میں دعا کروں، کوئی ایسی چیز مجھے سکھا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ یہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ سارے بولیں زور سے، شرمائے نہیں، کیا پڑھا کرو؟ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھ رہے ہیں، سارے بندے ان الفاظ سے تجھے یاد کر رہے ہیں، کوئی خاص کلمہ دے دے جو میں ہی پڑھنے والا ہوں، ایسا کوئی کلمہ مجھے سکھا دے جس سے میں تجھے یاد کروں، کوئی دوسرا کلمہ کوئی ایسا دے دے، جملہ دے دے جس سے میں تجھے یاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر، توجہ سے سنیے گا، اگر ساتوں آسمان، کتنے آسمان؟ ساتوں آسمان، اور میرے سوا ساتوں آسمان کی مخلوق اور ساتوں زمین میزان کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلے میں، ترازو میزان کے دوسرے پلے میں یہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ پلہ سب سے بھاری ہوگا۔ اس لا الہ الا اللہ کا وزن، اس لا الہ الا اللہ پر ملنے والی نیکیوں کا اجر اتنا ہے، جنت کی چابی فرمایا۔ دوسری حدیث سنیے، حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا، ہمارے درمیان، کچھ صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا ہمارے درمیان کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے، دوسرا آدمی تو کوئی نہیں ہے، یعنی مراد یہ تھی حضور کی کہ کوئی عیسائی، کوئی دوسرے مذہب والا تو نہیں بیٹھا ہوا؟ کہا نہیں۔ فرمایا دروازہ بند کرو، دروازہ بند کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کہو۔ لفظ لا الہ الا اللہ اسے افضل الذکر فرمایا گیا حدیث شریف میں۔ آج میں اور آپ دعائیں کرتے ہیں، اللہ مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب ہو، یہ جملہ زبان پہ آ جائے، جب مریں تو یہ آخری جملہ لا الہ الا اللہ، یہ دعا کرتے ہیں نا، کرنی چاہیے، لیکن ہم صبح سے شام تک کوئی ایک تسبیح بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کی؟ جو بندہ دنیا میں جس جملے کو، جس کلمے کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے، یاد رکھیے گا مرتے دم وہی جملے اس کی زبان پر آتے ہیں۔ اب ہمارے بعض مسلمان بھائی بات بات پہ گالیاں نکالتے ہیں، عادت بنی نہیں، غیر ارادی طور پر نہیں بھی چاہتے تو نکل جاتی ہے۔ ایسے بھائیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، موت کے وقت یہ جملے ریپیٹ ہوتے ہیں۔ فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، لا الہ الا اللہ کہو۔ صحابہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ نیچے کر دو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس کلمے کے ساتھ بھیجا، اس کلمے کا پڑھنے کا حکم دیا، اور مجھے اس کلمے پر مجھ سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور فرمایا صحابہ سنو، صحابہ نے اللہ کا ذکر کیا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، جب کوئی جماعت اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ یا رحمان یا اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اجتماعی طور پر ذکر جب ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، تو بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سایہ ان پر ہوتا ہے،
آسمان سے سکون اتر رہا ہوتا ہے، اور یہ بندے اللہ اللہ کر کے جب اپنے گھروں پر جا رہے ہوتے ہیں، گھروں کی طرف، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین سیاحون فی الارض، زمین میں گھومتے رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہ اس مجلس میں شریک ہوں، محفل میں بیٹھ جائیں، اللہ کے ذکر کی محفل میں، تو فرشتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں آ جاؤ دیکھو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے ساتھی جس فرشتے میں بیٹھ جاتے ہیں، اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں ذکر کی محفل میں، اور جب بندے ذکر کی محفل کے فارغ ہو گئے وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، اس ذکر کی محفل سے وہ فرشتے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کر کے آ رہے ہیں، پھر بھی سوال کرتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں۔ اچھا میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اچھا جنت دیکھی انہوں نے؟ نہیں جنت تو نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر یہ میرے بندے جنت دیکھ لیتے تو، یا اللہ تیرے بندے جنت دیکھ لیتے تو پھر بہت زیادہ دعائیں مانگتے جنت کی۔ اچھا میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے اور کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ جہنم دیکھی انہوں نے؟ نہیں اے اللہ جہنم تو نہیں دیکھی۔ کہا اگر دیکھ لیتے، یا اللہ اگر دیکھ لیتے تو پھر تو بہت دعائیں مانگتے جہنم سے پناہ کی۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ بس اپنی مغفرت و نجات کی سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم شاہد ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ، تم گواہ بن جاؤ، ذکر کی محفل میں جو ذکر کر رہے تھے مجھے یاد کر رہے تھے میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ اب ایک فرشتہ اللہ سے کہتا اے اللہ اس ذکر کی محفل میں تیرا ایک بندہ آیا تھا وہ ذکر کرنے نہیں آیا تھا، کیونکہ اللہ نے تو ذکر والوں کو بخشا نا، ذکر کرنے والوں کو۔ اے اللہ تیرا ایک بندہ آیا تھا اس نے ذکر کی محفل میں آنے کی نیت نہیں کی تھی، نہ وہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھا تھا، اس کا ایک دوست جاننے والا ذکر کی محفل میں تھا، وہ اس سے ملنے آیا تھا، تو ظاہر ہے وہ ذکر کر رہا تھا، اس کو بیٹھنا پڑ گیا ذکر کی محفل میں، وہ انتظار کر رہا تھا کہ ذکر کر کے فارغ ہو تو میں اس سے بات کروں، اس سے ملوں، تو ایک بندہ وہ بھی آیا ہوا تھا ذکر میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو میرے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والا میری رحمت سے محروم نہیں ہوتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ یہ ہے ذکر کی محافل اور ذکر کی مجالس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ مختصر عرض کرتا ہوں۔ ایک فرشتہ آیا دنیا میں انسانی شکل و صورت میں، اور آنے کے بعد کسی درخت کے کونے میں بیٹھ کر اس نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز گئی اللہ کے ذکر کی، وہ ڈھونڈنے لگے کون ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نظر کوئی نہیں آیا، فرشتے نے وہ ذکر کرنا بند کر دیا، خاموش ہو گیا۔ اب وہ فرشتہ سامنے آیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہوا اللہ کا ذکر کرو کیوں خاموش ہو گئے؟ کہا ابراہیم پیسے لگیں گے۔ کہا کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا یہ جو آپ نے جانور پالے گا نا، جتنے اونٹ ہیں سارے مجھے دیں میں ذکر کرتا ہوں۔ کہا لے لے ذکر کر، پھر ذکر شروع کر دے، تھوڑی دیر بعد پھر خاموش۔ پر کیوں خاموش ہو گئے؟ پیسے لگیں گے۔ اچھا کیا چاہیے؟ کہا یہ جب یہ گائیں جتنی یہ سب دے دیں، لے لو بھائی سناؤ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر۔ پھر تھوڑی دیر ذکر کی، پھر خاموش۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ اللہ کے ذکر کی مٹھاس چاشنی حلاوت اللہ والوں کو ملتی ہے، جھومتے ہیں وہ۔ کب پیسے لگیں گے؟ اور اب کیا چاہیے بھائی؟ جتنی بکریاں باقی جو ریوڑ ہے جانور ہیں سب یہ دے دو میں ذکر کرتا ہوں۔ کہا لے لو کرو اللہ کا ذکر، شروع کر دیا اللہ کا ذکر، پھر خاموش ہو گئے۔ کہا خاموش ہو جاتے ہو میرے کو سناؤ نا اللہ کا ذکر۔ کہا اور کچھ دینا ہوگا؟ کہا اب تو کچھ بھی نہیں۔ کہا ایسا کرو یہ اتنے سارے میں نے تم نے جانور دیے ہیں، ان کو کوئی پالے گا تو صحیح، کوئی ان کی خدمت بھی تو کرے گا، ان کو کھلائے گا پلائے گا، مجھے رکھ لو میں ان کی خدمت کروں گا، بس اللہ کا ذکر کرتے جاؤ میرے سامنے۔ اب وہ فرشتہ بولا اے ابراہیم میں انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں،
بس آپ کے چرچے آسمان میں ہوتے تھے کہ اللہ کا ایک خلیل ہے، پیارا ہے، گہرا دوست ہے۔ ہم نے اللہ سے عرض کی اللہ تیرا خلیل ہے، دیکھے تو صحیح کیسی محبت کرتا ہے۔ آج ہم نے دیکھ لیا جس کو رب کے ذکر سے اتنی محبت ہے، رب سے کتنا پیار ہوگا، اللہ سے کتنا پیار ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے باہر آئیں گے جن کے چہرے پر نور ہوگا، موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، موتیوں کے ممبر، ڈائمنڈ کے ممبر ہوں گے، اس پر بیٹھے ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ان کے چہرے سورج سے زیادہ روشن چمکدار ہوں گے۔ بندے کہیں گے یہ کوئی انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہ وہ انبیاء ہوں گے، نہ وہ شہداء ہوں گے۔ ایک صحابی نے جھک کر عرض کی کون ہوں گے یا رسول اللہ؟ وہ ارشاد تو فرمائیں آخر کیا کر کے گئے تھے کہ یہ قیامت کے دن یہ مقام ملے گا؟ فرمایا مختلف قبیلوں سے، ٹرائب سے ان کا تعلق ہوگا، مختلف علاقوں میں وہ رہتے ہوں گے، لیکن اللہ کی یاد کے لیے سب جمع ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ جب تک اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا مجھے اللہ یاد رکھتا ہے، کیا اللہ میرا ذکر کرتا ہے؟ تو میں اپنے آپ سے پوچھوں، اپنے دل سے سوال کروں، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں؟ میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں؟ اگر میں یاد رکھتا ہوں تو اللہ بھی مجھے یاد رکھتا ہے، میں ذکر کرتا ہوں تو اللہ بھی مجھے ذکر کرتا ہے، میں نہیں کرتا اللہ کا ذکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میرا ذکر نہیں کرتا۔ اب میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ بڑے شرمسار اور ندامت کا اظہار کریں گے جو کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی چلے گئے، اٹھ گئے۔ اللہ کی مرضی کہ اسے بخش دیں، اللہ کی مرضی اسے عذاب دے، اللہ تعالیٰ اس کی مرضی ہے۔ تو جس مجلس میں بیٹھے ہیں ہم وہاں ذکر اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ دیں تو یہ ندامت نہیں ہوگی کہ ہم مجلس میں بیٹھے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ رب کی نعمت کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں، اللہ کا ذکر کر لیں، درود پاک، قرآن کی تلاوت، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے، استغفار یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔